میں بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں وظیفہ 1000 مرتبہ کر لو تو یہ مل جائے گا، 2000 مرتبہ کر لو یہ مل جائے گا، یہ کام اتنے ہزار مرتبہ، اس کی 1000 تسبیحیں کرنی ہیں، اس کی اتنی تسبیحیں کرنی ہیں، اس کی اتنی تسبیحیں کرنی ہیں۔ خاص طور پہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے تو اس مہینے میں لوگ بہت زیادہ جو ہے وہ نوافل یا اس طرح کوئی وظیفہ یا اس طرح بہت زیادہ تکلف کرتے ہیں اس طرح کی چیزوں میں، جبکہ اگر ہم اپنے دین کو دیکھیں، دین اسلام ہمیں قطعاً اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم عبادت کے اندر اس طرح کا کوئی تکلف کریں کہ آدمی 1,00,000 مرتبہ یہ کام کرے یا 10,000 مرتبہ یہ کام کرے۔ تو اس طرح تکلف کے ساتھ کسی بھی چیز کو کرنا یہ ہمارے دین کے اندر جو ہے وہ نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بندہ رات کو نماز پڑھتا ہے، اگر رات کی نماز یعنی نوافل تہجد کی نماز، اگر نماز پڑھتے پڑھتے اسے نیند آ رہی ہے، فرمایا وہ نماز چھوڑ دے اور سو جائے، ہاں جب اس اپنی نیند پوری کر لے پھر اٹھے پھر نماز پڑھ لے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو پسند نہیں کیا، اور ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وجہ بھی بیان کی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی نیند زیادہ ہوتی ہے تو نیند کی وجہ سے، نیند کے غلبے کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار مانگ رہا ہوا استغفر اللہ، لیکن نیند کے غلبے کی وجہ سے جملہ الٹ ہو جائے، بندہ کہہ رہا ہے اللہ مجھے معاف کر دے لیکن زبان سے نکلا ہے اللہ مجھے معاف نہ کریں۔ تو اس طرح کے تکلف جو ہے دین کے اندر کسی وظیفے میں، یہ دین ہمیں اس کا حکم نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ دین وہی ہوتا ہے جو اللہ کے رسول نے ہمیں بتلا دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ جب نیند آ رہی ہو تو آدمی سو جائے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ مسجد میں آئے، ایک رسی بندھی ہوئی دیکھی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یہ رسی کس کی ہے؟ تو آپ کو بتلایا گیا یہ زینب رضی اللہ تعالیٰ کی رسی ہے۔ پوچھا یہ کس لیے باندھی ہے؟ کہا دی جب وہ رات کے نوافل پڑھتے پڑھتے تھک جاتی ہیں تو وہ اس رسی کے ساتھ سہارا لے لیتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رسی کو بھی اتار دیا تھا، فرمایا جب تک چست ہو ٹھیک ہے عبادت کرو، جب نیند کا غلبہ ہے، تھکاوٹ ہے، عبادت چھوڑ دو، نوافل ہے، فرائض نہیں ہے۔ تو نوافل کے اندر بھی اسلام نے ہماری ایک حد بندی مقرر کی ہے کہ ہمارے جسم کا ہم پر جو ہے وہ حق ہے ہمارے جسم کا۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ہر روز روزہ رکھتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو منع کر دیا، ساری رات نوافل پڑھتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کر دیا، فرمایا رات کو سونا بھی ہے، رات کو نوافل بھی پڑھنے، اور روزہ رکھنا بھی ہے، روزہ چھوڑنا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کو اچھا نہیں سمجھا۔ اسی طرح 3 لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں، 3 لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے تھے، ایک نے کہا میں ساری رات نوافل پڑھوں گا، ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، یعنی بیوی بچوں میں آدمی مصروف ہو جاتا ہے، میں ساری زندگی عبادت کروں گا، ایک نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تینوں کو بلایا اور فرمایا میں نے شادیاں بھی کی ہیں، میں رات کو سوتا بھی ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، روزہ چھوڑتا بھی ہوں، یہ میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے اعراض کر لیا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ تو اس طرح عبادات کے اندر بے جا تکلف جو ہے یہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے۔ ہمارا دین وہ ہے عام تھوڑا ہو لیکن اس پر ہمیشگی کی جائے، ٹھیک ہے۔ آدمی یہ نہیں ہے 10 دن ربیع الاول کے ہیں تو خوب ذکر و اذکار اور اس کے بعد پورا سال ہم جو ہے وہ کوئی ذکر ہی نہ کریں۔ تو اس کی بنسبت بہتر عمل یہ ہے کہ آپ کا عمل اگرچہ تھوڑا ہو لیکن اس کے اندر تسلسل ہو، استقامت ہو، آپ ہمیشہ وہ عمل کریں، وہ عمل آپ کی زندگی کے لیے بہتر ہوگا اور آخرت کے لیے بھی بہتر ہوگا۔